بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہم مختلف موضوعات پر اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے پاکستان میں خواتین سے متعلق جتنے بھی ایشوز تھے ہم نے کوشش کی کہ ان تمام موضوعات پر گفتگو کی جائے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جامعات میں جو نظام تعلیم ہے، نصاب تعلیم ہے، مزاج تعلیم ہے، اس پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی مایہ ناز یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں ہم نے انہیں یہاں دعوت دی، وہ آئے اور انہوں نے بڑے کھل کر پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے اس پر گفتگو کی۔ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم کیسے ایک صحت مند معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ مقابلے کے لیے نہ صحیح اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو صحت مند معاشرہ جہاں سوچ اور غور و فکر سے پیدا ہوتا ہے، وہاں پر انسان کی اپنی باڈی کا بھی صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم بڑے اہم ایشو پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کے جو امراض ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ کووڈ کی صورتحال تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وائرل انفیکشنز ہیں اور اس طرح کی جو وائرل ڈیزیزز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں۔ آج ہم نے دو بڑی اہم شخصیات کو اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے اور وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر محمد منیب خان صاحب ماہر امراض کینسر یعنی سرطان کے ماہر ہیں، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب یو کے میں ہوتے ہیں اور یہ پاکستانی ہیں، اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے خدمت کی جا سکے، اور وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں آج اس پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ بہت نوازش آپ کی۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہے ڈاکٹر فوزیہ صادق صاحبہ، امپیریل کالج لندن سے انہوں نے ریسرچ کی اور آج کل یہ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی ہے وہاں پر ڈائریکٹر ریسرچ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں تشریف لیں۔ ڈاکٹر محمد منیب خان صاحب، یہ جو کینسر ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو جب ہم لوگوں کے سامنے اس طرح بنا کر پیش کریں کہ یہ لا علاج ہو چکی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز تو ہماری سوسائٹی میں کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ تو نہیں، اتنی خوفناک چیز ہے، اور کینسر کا نام سنتے ہی نا بندہ آدھا سا مر جاتا ہے کہ یہ خبر مل جائے کہ کینسر ہو گیا۔ تو یہ بتائیں کینسر اصل میں ہے کیا؟ کینسر اصل میں کوئی ایسی بیماری نہیں جو باہر سے آتی ہے، یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسانی جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہر انسان کا ایک خاص کردار ہے، صحیح، جس طرح آپ ٹی وی اینکر ہے، اس طرح کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اسی طرح ہمارے جسم میں ہر اعضاء کے اندر موجود جو خلیے ہیں، جو سیلز ہیں، ان کا ایک کردار ہے۔ کوئی سننے کا کام کر رہا ہے، کوئی دیکھنے کا، کوئی چکھنے کا۔ ان خلیوں کے اندر کبھی کبھی ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ یہ اپنا کام چھوڑ کے بغاوت کر دیتے ہیں جسم کے خلاف، اور ان کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی نشو و نما، اپنے جیسے مزید خلیے پیدا کرنا اور جسم کے باقی حصوں سے خوراک اور غذائیات کو جمع کرنا اور اسے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بالکل جیسے معاشرے میں مجرم پیدا ہو جاتے ہیں، صحیح، چور، ڈاکو، کرپٹ۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ باڈی کے اندر یہ چور پیدا ہو گئے ہیں، ڈاکو۔ بالکل، یہ جسم کے اندر وہ کرپٹ سیل ہے جو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے پورے جسم کا، ان کے پیش نظر قومی مفاد نہیں ہے، ذاتی مفاد، پیش نظر ذاتی مفاد ہے، بالکل اجتماعی مفاد سے دور، اور یہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پورے کی پورے جسم کو قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہے جس کا نام کینسر ہے۔ اور اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سے عوامل ہیں اندرونی اور بیرونی جن کی وجہ سے ایسے کرپٹ سیل پیدا ہوتے ہیں اور کینسر بنتے ہیں، اور اگر ان عوامل کو روکا جائے، بالکل جیسے معاشرے میں اگر آپ ایسے اندرونی اور بیرونی عوامل کو روکتے ہیں جس سے لوگ باغی ہوتے ہیں، بغاوت پہ اکسائے جاتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں، تو آپ اس مرض کو قابو میں کر سکتے ہیں اور پیدا ہونے سے پہلے ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بہت زبردست قسم کی ایگزامپل تھی، تو ہمیں تو جسم کے اندر کے امراض کا بھی پتہ چل رہا ہے اور باہر جو سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ اچھا، یہ کینسر سے متعلق کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئے روز یہ خبریں آتی جا رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ کرپٹ سیلز جو ہیں یہ اصل میں یہ اپنا نیٹ ورک بنا لیتے ہیں، بالکل، پھر وہاں سے سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل ایک اور بھی بہت ایشو جو ہمیں درپیش ہے، اور 2-3 دن پہلے میں بھی اس کا شکار ہو گیا، کھانسی لگی ہوئی ہے، بخار بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، جسم سارا ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہے یہ کیا ہیں اور یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کسی نے کرپٹ عناصر میں سے تو نہیں ہے؟ یہ بھی جتنے ہمارے یونیورس میں سٹارز ہیں نا، کائنات میں،
اس سے زیادہ وائرسز ہیں یہاں پر، اس سے کئی گنا بلین زیادہ وائرسز ہیں. ان میں سے کچھ ہوتے ہیں، تو میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ سارے آپ کو نہیں افیکٹ کرتے، سب کا اثر نہیں ہوتا. اس میں سے کچھ ہوتے ہیں جو کہ جیسے پینڈیمک فلو، اسپینش فلو والی پینڈیمک تھی 1918 کی، اس نے وائپ آؤٹ کر دیا. اسی طرح جب کوئی نیا اسٹرین آتا نا، ان کی جو، اگر میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا کوشش کروں گی کہ سمپل بتاؤں، کہ وائرس کی جیسے ہمارا ڈی این اے ہوتا ہے، جینوم، ہماری ساری جینز ڈی این اے میں، اسی طرح وائرس کے جو جینوم ہے نا، اس میں جب کوئی چینج آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، تو وہ جو ہم دوائیاں یوز کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ اسکیپ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ دوائی ان کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، ہم جب لیتے ہیں تو ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی اور وائرس نہیں مرتا. اس طرح سے کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں اور کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن پہ کوئی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ جو ہوتی ہیں وہ مسلسل ہماری ملک میں کہہ لیں، ہمارے ایریاز میں، آبادی میں وہ پائی جاتی ہیں، ہر وقت ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، انہیں کوئی اور کنڈیشن ہو، کوئی کینسر کا مریض ہو، کوئی ہارٹ کا مریض ہو، کسی کو ڈائبٹیز ہو، ان کے اوپر وہ زیادہ اثر کرتے ہیں اور وہ ان کی اموات ہو جاتی ہیں. ہم جو ہیلدی، جن کا امیون سسٹم کو قوت مدافعت کام کر رہی تھی، وہ اس کو ریکور کر جاتے ہیں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے اتنا ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، احتیاط لازمی ہوتی ہے. کینسر میں بھی اور کوئی وائرل ڈیزیز ہو، کوئی بیکٹیریل ڈیزیز ہو، اس میں احتیاط، اس سے بچنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اپنا بچاؤ کر لیں تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ڈیزیز برڈن ہے، اس سے بھی اس کو بھی کم کر سکتے ہیں. اور ہمارا، اگر ہم ملکی لیول پہ دیکھیں تو ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا. اگر کم بیماری ہوگی، کم قوم کا پیسہ لگے گا. اچھا ڈاکٹر فوزیہ، مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں اگر کہا جائے کہ فلانے راستے سے آپ نہ جائیں کیونکہ وہ راستہ بند ہے، تو ہم تو اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں. اور ہمیں یہ کہا جائے کہ اس راستے سے اگر آپ جائیں گے تو راستے میں کتے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، تو ہم پھر بھی متنبہ ہو جاتے ہیں، اپنا راستہ بدل دیتے ہیں. تو یہ وائرسوں میں دکھائی نہیں دیتا، تو ہم کیسے اپنا راستہ بدلیں، کیسے احتیاط کریں اس سے؟ دیکھیں، بہت سمپل ہے نا. جیسے کہ ٹی وی پہ اتنی زیادہ آج کل کیمپین چلی ہوئی تھی کہ آپ فار انسٹنس اگر ہم صرف کووڈ کو لیں، ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں، ہاتھ دھوئیں، اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. اچھا، یہ جو فاصلہ رکھنا نا، اس میں ایک بڑی غلط سی بات کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے جی سماجی فاصلہ برقرار رکھیں. بھائی جسمانی فاصلہ رکھنا ہے، سماجی نہیں رکھنا. ہم تو بڑی مشکل سے سماج کو اکٹھا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ سماجی فاصلہ رکھیں، جسم کا فاصلہ ہونا چاہیے. یا سوشل ڈسٹینسنگ کو اس نے اردو میں سماجی فاصلہ کیا، تو اس کی اور اردو پتہ نہیں کیا ہو سکتی تھی. نہیں، یہ جسمانی فاصلہ وہ ہے، یہ فزیکل نا. آپ تھوڑا فاصلے پہ، مطلب اگر آپ بیٹھے ہیں نا، جیسے ہم بیٹھے ہیں بہت قریب ہے، 6 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم 15 منٹ پاس بیٹھے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. اگر آپ 4 گھنٹے بیٹھے گپے مار رہے ہیں منہ سے، کیونکہ ایروسول ہے نا آپ کے، وہ وائرس پارٹیکلز ادھر جا رہے ہیں ایٹسیٹرا. اچھا یہ بھی ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ 15 منٹ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ نہیں آپ اکٹھے قریب بیٹھیں؟ ریزن، کیونکہ وائرس کے پارٹیکلز جب آپ نے انہیل کرنے ہیں، اس کا ایک لیول ہونا چاہیے. جب وہ اس لیول کو ہٹ کرتا ہے پھر جا کے ہم بیمار ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی 5-7 پارٹیکلز چلے گئے ہیں یا 100 پارٹیکلز بھی چلے گئے ہیں تو اس سے آپ بیمار نہیں ہو جائیں گے. ہماری قوت مدافعت اتنی تو ہوتی ہے کہ ہم اس سے اپنا بچاؤ کر لیں. تو اس لیے ٹائم بہت. واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا، یہ جو قوت مدافعت ہے یہ اصل میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ لیکن پہلے میں ڈاکٹر منیب صاحب سے یہ پوچھوں کہ انہوں نے یہ تو ہمیں بتایا کہ جو کرپٹ سیلز ہیں ہمارے وجود کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی، ملک والا تو معاملہ باقی لوگ جانیں، لیکن ہمارے جسم کے اندر ہیں، ان کا تو ہم ذمہ دار ہیں نا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرپٹ سیلز ہیں یہ ہمارے جسم میں جا کر ہمیں نقصان کیسے پہنچاتے ہیں؟ کیا نقصان پہنچاتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح ایک معاشرے کے کرپٹ عناصر معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی ذات اور ذاتی مفادات ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کینسر سیلز جو ہیں یہ بھی صرف یہی کام کرتے ہیں کہ اپنی نشو و نما، اپنی بہتات، اپنے مزید بچے پیدا کرنا، مزید علاقوں پہ قبضے کرنا اور ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ چلے جانا اور باقی تمام جسم کی غذا اور اس کی نشو و نما کو روک دینا.
اور یہ اس عمل میں جسم کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ جب جسم زندہ نہیں رہے گا تو کینسر سیل بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہاں سبوک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ڈاکٹر فوزیہ نے وائرسوں کی تعداد کا ذکر کر کے تھوڑا سا دہشت پھیلائی، تو میں چاہتا ہوں میں کینسر کی تعداد کا ذکر کر کے ہلکی سی دہشت میں بھی پھیلاؤں، لیکن اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے۔ بظاہر یہ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بڑی ڈراؤنی لگتی ہے، لیکن اصل میں اس میں بہت اچھی خبر ہے۔ میرے اور آپ کے جسم میں، ہر انسان کے جسم میں روزانہ کئی سو کینسر کے خلیے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، روزانہ۔ اب آپ کہیں گے اس میں اچھی خبر کیا ہے؟ خوفزدہ کرنے والی خبر ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر فوزیہ نے خوفزدہ کیا، میرا بھی فرض بنتا ہے۔ آپ اپنے حصے کا خوفزدہ کرنا اپنے حصے کی دہشت پھیلا رہا ہوں۔ صحیح۔ اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جسم ان سب کو مار دیتا ہے۔ اچھا، تو ہماری جسم کے اندر ایسا دفاعی نظام ہے، ایسا مدافعاتی نظام ہے جو کینسر کو خود بخود ختم کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کریں، کمزور ہونے سے روکیں، اور کینسر کی تعداد میں اضافہ نہ کریں۔ اگر کوئی شخص اس قسم کے عوامل میں حصہ لیتا ہے، مثلا سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، یا خوراک کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کے اندر کینسر کی بہتات ہو جائے گی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور اسی پہ ابھی ہم نے ایک مشن شروع کیا، میں نے اور میرے دوستوں نے، جس کا نام ہے کلنگ کینسر کائنڈلی۔ یہ ہماری کلنگ کینسر کائنڈلی، کہ کینسر کو ختم کیا جائے۔ کے سی کے نہیں، وہ ایک خطرناک آرگنائزیشن ہے امریکہ میں، ہم نے اس سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا ہوا ہے۔ بالکل، وہ سفید فام ہے جو کہ باقی نسل کے لوگوں کے خلاف جاتے ہیں۔ کے یہ کے سی کے ہے، اور ہم کینسر کو ختم کر رہے ہیں کائنڈلی جناب، ود ڈاکٹر خان۔ یہ یوٹیوب پر بھی ہے، اس کی ویب سائٹس بھی ہیں، انسٹاگرام، ٹویٹر، سب جگہ۔ اور مقصد یہ ہے کہ کینسر کو ہونے سے پہلے روکا جائے۔ صحیح۔ بہترین شفا جو ہے وہ احتیاط میں ہے، اور یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں ریسرچ سے سامنے آ رہی ہیں، تحقیق سے، جو کینسر کو روکتی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کا ذکر احادیث میں اور قرآن میں پہلے ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا منیب صاحب، مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بتایا کہ روزانہ اتنے وائرسز جو کینسر کے ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ہمارا جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ انہیں اسی وقت مار دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ کینسر طاقتور کس وقت ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ تو مار دیتا ہے، لیکن بعض لوگوں پر یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور انہیں جکڑ لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیسے کوئی دو بڑے عوامل کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ دو جو بڑے عوامل ہیں، ایک ہے اندرونی عمل اور ایک بیرونی۔ جو اندرونی عوامل ہیں اس میں آپ کے جسم کے اندر کا وہ سسٹم ہے، جینیٹک، جینیاتی سسٹم، جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے بھی ڈی این اے آر این اے کا ذکر کیا، کہ ہمارے ہر خلیے کے اندر ایک ایسا قدرتی نظام بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کینسر کا سیل پیدا ہو یا بگاڑ پیدا ہو تو وہ اس کو خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ اچھا۔ کچھ لوگوں میں خاندانی طور پہ یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں کینسر کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک اندرونی عوامل کا حصہ ہو گیا کہ اگر آپ کے اندر دی گئی قدرتی صلاحیت کینسر کو ختم کرنے کی کم ہے، آپ کے خاندان میں نسل در نسل وہ کمی آ رہی ہے، تو آپ کے ہاں کینسر زیادہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کو احتیاط زیادہ کرنی ہے۔ اچھا۔ بیرونی عوامل بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر نقصان پیدا کرتے ہیں، ڈی این اے میں، آپ کی جینیٹکس کے اندر، جس سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ تو ان میں آپ کی خوراک آ جاتی ہے، آپ کے انوائرمنٹل ماحولیاتی اثرات آ جاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں ہر طرف پولوشن پھیلی ہوئی ہے، ڈیزلوں کا، گاڑی کا دھواں ہے، ہوا خالص نہیں، پانی خالص نہیں، پانی میں آرسینک ملا ہوا ہے، اور کئی ایسی چیزیں جن کا اکثر لوگوں کو… پانی میں کیا ملا ہوا ہے؟ آرسینک۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آرسینک جو ہے وہ ایک زہر ہے، صحیح، جس کی بہت کم مقدار قدرتی طور پہ بھی پائی جاتی ہے پانی میں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان اور بنگلہ دیش اور ایسے ممالک میں اس کی پانی میں تعداد کافی زیادہ ہے، مقدار زیادہ ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں صاف پانی کا نظام نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کینسر اور دیگر بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کو میرے حال میں اردو میں سنکھیا کہا جاتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ اور مجھے یاد ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں بی بی سی میں، عمر ریاض نگیانہ، انہوں نے ایک سٹوری کی تھی جی، لاہور میں پانی میں بہت زیادہ کینسر تھا، اور پاکستان کے بہت سے علاقے ہیں، خیبر ایجنسی میں بالکل ایک علاقہ ہے، وہاں پہ اسے شیخانو قلعے بولتے ہیں، وہاں لوگوں کی جو دانت ہیں اور منہ کا پورا وہ پانی کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے بہت زیادہ۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں 90% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، اور ہماری 70% بیماریاں گندے پانی کی وجہ سے۔ اگر ہم صاف پانی مہیا کر دیں اپنی عوام کو تو 70% بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، ہسپتال خالی ہو جائیں گے، میڈیکل سٹور بند ہو جائیں گے۔
ہم اس قدر امراض کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہی ہمارا مشن ہے کہ بیماری کو ہونے سے پہلے روکا جائے. کلنگ کینسر کائنڈلی صرف کینسر کے لیے نہیں بلکہ باقی بھی تمام بیماریوں کو روکنے کے لیے ایک ایفرٹ ہے. یعنی اس بیماری کو سپورٹ جتنی بھی کرنے والی چیزیں ہیں ان سب کو آپ جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا مجھے ڈاکٹر فوزیہ آپ یہ بات بتائیں کہ یہ سننے والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری ہے بس اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، جب بیماری لگے گی لگ جائے گی، جب وہ چاہے گا ختم ہو جائے گی. ہماری اپنی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم بعض اوقات الفاظ کے معنی کو اپنے پس منظر کے مطابق پڑھ کے اس کے نتائج نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا وہ مطلب نہیں ہے جو چیزیں آپ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ جو وائرل انفیکشن ہے، آپ نے کہا جی کہ ٹی وی چینلز پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک جسمانی فاصلہ رکھیں، آپ ماسک پہنیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. تو یہ جو باقی کھانسی وغیرہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ پبلکلی کھانس رہے ہوں گے، بس میں بیٹھے ہوں گے، گاڑیوں میں، پبلک پلیسز پہ، وہ بالکل احتیاط نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سمجھائیں کہ یہ کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بچا سکتے ہیں. دنیا میں میرے خیال سے جو صرف پاکستان میں نہیں آئے، آل اوور دا ورلڈ سب سے مشکل کام ہے نا وہ بیہیویئر چینج ہے، رویوں کی تبدیلی. ہم بالکل ہم اپنا رویہ کیسے تبدیل کریں. صحیح. ہر کوئی جو ہے نا، اب ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری عوام جس کو کوئی آگاہی نہیں ہے وہی ہاتھ رکھے بغیر کھانستی ہو. ہر کوئی کھانستا ہے، ہر جگہ پہ کھانستا ہے. تو جو آگاہی ہے، ہمارا رول صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں، جس سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پہ اپنی کوشش کرتے رہیں. اگلے کا رویہ کیسے چینج ہوگا، اس کو اس میں خود کوئی ایفرٹ ڈالنی ہوگی. خود بخود ہم نہیں اس کو امپوز نہیں کر سکتے ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنی بھی آگاہی ہر بیماری کے حوالے سے، چاہے وہ کینسر ہو، کوئی وائرل ہو، کوئی بیکٹیریل ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ایون کہ جو ہماری آلودگی ہے، فضائی آلودگی، اس سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ایز اے سائنٹسٹ میرا رول یہی ہے کہ میں جتنی بھی آگاہی دے سکوں وہ دوں، اور ڈاکٹرز بھی یہی کام کرتے ہیں. رویوں کو کیسے چینج کرنا ہے کوئی سائیکالوجسٹ ہی شاید بتا سکے گا. ہاں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اپنے نصاب تعلیم کے اندر کم از کم کوئی ایک 1 پیجر ہو جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ آپ نے صحت کے حوالے سے اپنی ساری زندگی کن کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ ایک پیج جو ہماری نصاب کی کتابیں ہیں ان میں ایک پیج کا اضافہ کیا جائے تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ پیسوں کا فرق نہیں پڑے گا، لیکن سوسائٹی کو تبدیل کرنے میں، رویہ تبدیل کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے ہوگا. آپ نے صحیح کہا. اگر ہم نصابی کتابوں سے ذرا اوپر جو ہمارے ٹیچر اساتذہ ہیں جی اس لیول تک آ جائے نا، کہ اگر وہ ایک اچھا استاد جو ہے نا وہ انکلکیٹ کر سکتا ہے شروع سے، بچپن سے آپ کے دماغ میں کہ آپ نے اس راستے پہ جانا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں برائیاں جو ہیں ہم اس کو نہ تو کتاب سے بدل سکتے ہیں، نہ ہم اپنے گھر میں ہم اپنے بچوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے. تو یہ ڈیبیٹیبل ہے، بہت ڈیبیٹیبل ہے کہ ہم کیسے چینج لے کے آئیں. فار انسٹنس کہ کینسر میں بھی ہیلتھی لائف سٹائل کی اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی آپ اچھا کھانا کھائیں، ورزش کریں، واک کریں، ایک جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں. آپ جتنا زیادہ ایکٹیو رہیں گے اتنے زیادہ آپ بیماریوں سے، آپ ہیلتھی رہیں گے، اپنی بیماریاں آپ کی قوت مدافعت زیادہ رہے گی، بیماریاں نہیں ہوں گی. لیکن اگر آپ دیکھیں، میں اپنی بھی اگزامپل دیتی ہوں، میں کسی اور کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کروں. میرے اندر ڈسپلن نہیں ہے کہ میں اگر آج ورک آؤٹ کرنا شروع ہوں اور مجھے اپنا باڈی ماس انڈیکس نارمل لے کے آنا ہے تاکہ میں ہیلدی رہ سکوں. میری فیملی میں کینسر تھا، میری فیملی ممبرز کینسر سے ان کی اموات ہوئی، تو مجھے تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن میرے بیہیویئر میں مجھے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے کہ اگر میں ورک آؤٹ شروع کروں تو میں روزانہ اس وقت اپنا ٹائم جو ہے اپنی ورزش پہ لگاؤں. لیکن ہم وہ چیز نہیں فالو کرتے. ہم اپنا ٹریک آج کرتے ہیں، کل اچھا یار آج رہنے دیتے ہیں، کل کر لیں گے، وہ کل پہ ڈال کے ہمارا جو بیہیویئر ہے، رویہ ہے، اور اس میں جو ڈسپلن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پرابلم ہمارے اندر ہے، ہمارے اپنے رویے میں ہے. ہاں، بات تو وہی ہے کہ جب تک آپ خود چیزوں کی حساسیت سے آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ چیزوں کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکیں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ڈاکٹر فوزیہ،
کیونکہ آپ کو بہرحال اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بنیادی اقدامات لینے ہوتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اہل مذہب اگر سارے اکٹھے ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ ہم نے سوسائٹی کو فرقہ واریت سے، انتشار سے کیسے نجات دلانی ہے، تو ہمارے سامنے پیغام پاکستان، نیشنل ایکشن پلان حکومتی اداروں کے لیے، تو کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے نشان منزل موجود ہیں. اور یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس پر پوری قوم کے علماء کرام نے اتفاق کیا. اس کے اوپر پوری قوم کی سیاستدانوں نے، عسکری اور جو سماجی قیادت اس نے اتفاق کیا ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی ایک جو طبی پلان جو ہے نا وہ پورے ملک کے لیے ایک بنا لینا چاہیے، اور یونیورسٹیاں اکٹھی ہو کر بتائیں جی کہ آپ نے ان ایشوز کے اوپر توجہ دینی ہے. مثال کے طور پر میرے والد صاحب کو اگر شوگر ہے تو مجھے دیکھ لینا چاہیے کہ شوگر مجھے ہو سکتا ہے. تو مجھے جس وقت میرے گھر میں ابو کے شوگر کا اعلان سنا نا، اس دن سے ہی مجھے، اور ابو کو بھی چاہیے تھا کہ گھر کے اندر سب کو بٹھا کے بتا دیتے یا تم لوگوں کو بھی لگ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے رویہ ایسے ہی تبدیل ہو سکتا ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. ڈاکٹر منیر صاحب میں واپس آ کے آپ سے کچھ اہم سوال کروں گا، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کینسر کے بارے میں، جو وائرل انفیکشنز ہیں ان کے بارے میں، اور ڈاکٹر محمد منیب خان صاحب، ڈاکٹر فوزیہ صادق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر منیب صاحب یہ بتائیے گا، یہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، یہ تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں، اور آپ کینسر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں. اور کراچی میں کئی دیواریں ایسی ہیں کہ جو لہو لہان ہیں پان کی پیک سے. تو کیسے سمجھائیں اپنے لوگوں کو کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے سرطان کا سبب بن رہی ہیں، کینسر کا سبب بن رہی ہیں، اور انہیں ہم کیسے پکڑ کے صحت کے راستے پہ لا سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دیا. صحیح. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہم زندگی میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، لیکن ان فیصلوں کے نتائج کے ساتھ زندہ رہنے پہ پابند ہیں. صحیح. اگر ہم یہ بات سوچ لیں کہ سگریٹ پینا میرا فیصلہ ہے اور میں پینا چاہتا ہوں، اس سے مجھے لطف آتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ میرے ہاتھ سے، میرے کنٹرول سے باہر ہوگا، تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ اگر ہم لوگوں کو دے دیں تو پھر وہ اگر فیصلہ غلط بھی کریں گے تو اس میں وہ کسی نہ کسی احتیاط کے عوامل ضرور رکھیں گے. جو سگریٹ پیتا ہے وہ شراب نہ پیے، جو شراب پی رہا ہے وہ سگریٹ نہ پیے، یا وہ باقی ہیلدی ایکٹیویٹیز کرے، ورزش کرے، باقی خوراک کا خیال رکھے، وہ چیزوں کو بیلنس کر دے. ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت مطلب بالکل. اور اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کے نتائج 10، 15، 20 سال کے بعد کیا ہوں گے. دوسری بات جو میں اکثر اپنے مریضوں سے بھی کرتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بھی، کہ سگریٹ ہو یا شراب ہو یا کوکین ہو یا ہیروین ہو، یہ اپنے ساتھ کوئی لطف لے کے نہیں جاتی، یہ آپ کے جسم کے اندر بند خوشیوں کو، اس لطف کو ہی ریلیز کرتی ہے، آزاد کرتی ہے. تو ان چیزوں کو جو آپ کے جسم کے اندر کیمیکل ہیں جن کو شراب، سگریٹ، کوکین، نشہ سٹیمولیٹ کرتا ہے، اس کو آپ ان کے بغیر بھی سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ایسا نظام ہے جس کے ذریعے آپ انہی کیمیکلز کو ریلیز کر کے، انہی اجزاء اور کیمیا کو ریلیز کر کے وہی لطف حاصل کر سکتے ہیں جو نشے کے بعد حاصل ہوتا ہے. اس میں ورزش شامل ہے، اس میں خوراک کی کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جن کو کھانے سے انسان کے اندر وہی کیفیت خوشی کی پیدا ہوتی ہے جو کہ منشیات کے استعمال سے ہوتی ہے. وہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے فار ایگزامپل خوراک میں جو مرچیں ہیں، یہ آپ کے اندر انہی کیمیکلز کو ریلیز کرتے ہیں جو اکثر منشیات کرتے ہیں. ورزش کرنے کے بعد یا ٹھنڈے پانی سے غسل لینے کے بعد بھی آپ کا جسم وہی فرحت اور وہی خوشی محسوس کرتا ہے جو منشیات سے آتی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اور کسی کے ساتھ احسان کرنا اور اس کے لیے بھلا کام کرنے سے بھی آپ کے دماغ کے اندر وہ تمام کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو اکثر منشیات کے استعمال سے ریلیز ہوتے ہیں. تو جو ذہنی سکون اور خوشی ہے وہ آپ کے اندر ہے. صحیح. اس کو
ریلیز کرنے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت سگریٹ، پان اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم اپنی عوام کو وہ متبادل طریقے سکھا سکیں جن کے ذریعے وہ خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، تو ان کا انحصار منشیات پہ اور ان چیزوں پہ کم ہو جائے نہیں ہوگا. اور وہ جو صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے سوسائٹی کو، اپنی ذات کو بہت اچھے طریقے سے وہ یہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کینسر کے بارے میں عموماً ہمارے لوگوں کو اس وقت خبر ہوتی ہے جب وہ سٹیج 4 پہ چلا جاتا ہے. بالکل. اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ سٹیج 1، 3، 4 ہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہاں سے ہم لوگ احتیاط کرنا شروع کر دیں. کیا کوئی ایج کی لمٹ ہے کہ اتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے، اس کے بعد اب آپ نے یہ احتیاطیں کرنی ہے؟ کہاں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بندہ کینسر کا مریض ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں تو رواج ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو، وہ سمجھتے ہیں جب تک چل رہی ہے تو ہم ٹھیک ہیں. بالکل. کینسر کا جو سدباب ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ہونے سے پہلے روکیں، ان عوامل کو روکتے ہیں جن کی وجہ سے کینسر پیدا ہوتا ہے. اور پھر ایک سلسلہ ہے اس کی جلدی شناخت کا، جس کو اسکریننگ کہتے ہیں. صحیح. تو ایسے ٹیسٹ میسر ہیں، سب کینسرز کے لیے نہیں لیکن کئی کینسروں کے لیے، مثلا چھاتی کے کینسر کے لیے جو عورتوں میں بہت کامن ہے، مردانہ جو غدود پروسٹیٹ ہے اس کے کینسر کے لیے بھی ٹیسٹ میسر ہے کہ اگر آپ ایک خاص عمر کے بعد ان ٹیسٹ کو کریں تو آپ کینسر کو بالکل ابتدائی حالت میں پکڑ سکتے ہیں. اور ابتدائی حالت میں اگر آپ پہلی سٹیج پہ، جب وہ اپنے اسی حصے میں ہے جہاں سے پیدا ہوا ہے، اپنی پیدائش کی جگہ پہ ہی گرو کر رہا ہے، وہیں پہ نشو و نما پا رہا ہے، مکمل طور پہ ختم کرنا بہت آسان ہے. چاہے وہ آپریشن کے ذریعے ہو، ادویات کے ذریعے ہو، یا شعاؤں کے ذریعے، ریڈیو تھراپی کے ذریعے ہو، مکمل طور پہ ختم کر سکتے ہیں. جب کینسر اپنے عضو سے، جو بھی اس کا جن اعضاء میں وہ پیدا ہوا ہے، اس سے وہ باہر نکل آتا ہے اور ارد گرد کے علاقے میں پھیلتا ہے تو اس کو ہم سٹیج 3 کہتے ہیں. اچھا. اور جب وہ دور دراز کے علاقوں میں پھیل جاتا ہے تو اس کو سٹیج 4 کہتے ہیں. یعنی اب اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، اس کو جڑ سے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آج کل جو نئے علاج ہیں ان سے کئی کینسر، سب نہیں لیکن کئی کینسرز کو 10-10، 20-20 سال تک کنٹرول کیا جا رہا ہے. چھاتی کا کینسر اور پروسٹیٹ کا کینسر اس میں شامل ہے. اچھا. اور ان میں 80% جو سروائیول ہے، زندہ رہنے کے امکانات، وہ 10 سال سے زیادہ ہیں مؤثر علاج کے ساتھ. صحیح. تو ضروری نہیں کہ جس کو کینسر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے. کبھی کبھی آپ کے سٹیج 4 میں بھی، آخری درجے تک کے کینسر میں بھی مؤثر علاج کے ذریعے کئی سالوں تک مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو اب پھر بس، اب تو علاج کی بات ہی نہ کریں، بس اب دعا کریں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے بڑے عرصے تک کہ کیا ایک خاص عمر سے زیادہ کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے. ہم جتنا لمبا زندہ رہتے ہیں اتنی جسم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن صحت مند زندگی کو برقرار رکھنا بہت آسان ہے اگر ہم اپنی خوراک کا صحیح استعمال کریں، خوراک کم کھائیں اور وقفے سے روزے رکھیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اب ریسرچ نے اس کو ثابت کیا ہے، جدید تحقیق نے، کہ ایسا کرنے سے نہ صرف کہ آپ کی عمر طویل ہوتی ہے بلکہ آپ کی صحت برقرار رہتی ہے اور بیماریاں کم ہوتی ہیں. شوگر جس طرح آپ کا ذکر کیا، ذیابیطس کا، اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. شوگر کے مریض روزے رکھ کے اپنی شوگر کو ختم بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس میں اگر ہم لوگوں تک یہ معلومات پہنچا دیں کہ آپ اپنی خوراک کو کیسے کنٹرول میں رکھیں، روزے کیسے رکھیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک بہت بڑا اس وقت ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت تحقیق ہو رہی ہے، اور یہ 1400 سال پہلے ہم اس کے نتائج بھی دیکھ چکے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے آپ جوان بھی رہ سکتے ہیں، بیماری کے خاتمے کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ 40-50 سال کی عمر سے اوپر انسان کو لازماً بیماریاں لگیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ کینسر کے مرض میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ اور اگر درست ہے تو اس اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی چیز پہ کلنگ کینسر کائنڈلی کام کر رہی ہے، اور بلکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میری ڈاکٹر فوزیہ صادق اور ان کے شوہر رضا سے ملاقات ہوئی، اور میں بڑا خوش ہوا ان سے مل کے، کیونکہ شی از اے سائنٹسٹ، محقق ہے، تحقیق کا جذبہ، اور ہم نے مل کے سوچا ہے کہ اس کام کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے پاکستان کے اندر. ماشاءاللہ. گڈ. ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ کینسر کی بڑھتی ہوئی شرح کو کم کیا جائے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عالمی سطح پہ تمام اداروں کا جو فوکس ہے، ان کا جو مرکز ہے، وہ نئی دوائیاں ہیں، کیونکہ اس میں پیسہ ہے.
اگر آپ کروڑوں روپے کی تحقیق کر کے ایک نئی دوائی بناتے ہیں تو اسے بیچ کے اربوں روپے کمائے جا سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ برطانیہ میں آج سے 20 سال پہلے کینسر 33% تھا اور آج 50% ہے. یہ 17% اضافہ کیوں ہوا؟ اور اسی چیز پہ تحقیق کے لیے کلنگ کینسر کائنڈلی کا کام شروع کیا گیا ہے تاکہ یہ عوامل پتہ کیے جائیں جن کی وجہ سے کینسر بڑھے جا رہا ہے اور ان کو روکا جائے. اس وقت پورے کرۂ ارض پہ، پلانٹ ارتھ پہ کوئی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں 50% کینسر ہوتا ہو سوائے انسانوں کے. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اگر جنگل میں رہنے والے جانوروں کے اندر کینسر کم ہے تو شہروں میں رہنے والے ذی شعور انسانوں میں کینسر کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ اور ہم نے اس میں کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. میں آپ کو ایک مثال دوں گا، تفصیلات کے لیے ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ایک مثال آپ کو یہ دوں گا کہ یہ جو سنتھیٹک وٹامنس ہیں، جو کمپنیوں کے بنائے ہوئے ملٹی وائٹامن گولیاں ہیں، پاؤڈر ہیں، ان کے اوپر تحقیق سے آج تک یہ پتہ چلا ہے کہ ان سے کینسر کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا. اگر آپ یہی وٹامن خوراک میں، سبزی اور پھل میں حاصل کریں تو کینسر کم ہوتا ہے، اور جب گولیوں کی صورت میں یہ وٹامن کھاتے ہیں تو کینسر کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان وٹامنز کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے ہمیں، مجھے اور آپ کو. آٹے میں بھی شامل کیا جا رہا ہے، تیل میں بھی شامل کیا جا رہا ہے، ہر قسم کی غذائی اجناس میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ جو کمپنیاں ان کو بناتی ہیں وہ ان سے نفع کمانا چاہتی ہیں. اور اگر وہ ٹنوں کے حساب پہ ہمیں دیں اور آٹے میں مکس کیا جائے تو ان کو نفع زیادہ ہے، اور گولیوں کی صورت میں کچھ لوگ خریدیں گے اور کچھ نہیں خریدیں گے. تو ہم اس پہ بھی تحقیق کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں میں نقصانات کہاں ہیں. اگر آپ کو کسی وٹامن کی کمی ہے جسم میں تو آپ ضرور گولیاں کھائیں، لیکن جب وہ کمی پوری ہو جائے تو پھر آپ خوراک کے ذریعے اس کو جاری رکھیں، اس کمی کا. مطلب ہمارے ہاں جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، اس کے اندر آلریڈی وٹامن موجود ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم یہ اوریجنل جو وٹامنز ہیں وہاں سے لیں تو وہ زیادہ بہتر مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا، میں فوزی صاحب آپ کی طرف آنے سے، کیونکہ وہ کینسر ٹارگٹ جا رہا ہے تو دماغ میں سوال پیدا ہوتے جا رہے ہیں، مجھے صرف 2 چیزیں بتائیے گا. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کینسر لا علاج مرض، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کیا واقعی کینسر لا علاج مرض ہے؟ اس بارے میں میری رائے جو ہے وہ بڑی مختلف ہے. میرے خیال میں انسانی بیماریوں میں کینسر وہ واحد بیماری ہے جس میں سب سے زیادہ شفا حاصل کی جا سکتی ہے. اچھا. اب آپ دیکھیے کہ جس کو شوگر کا مرض ہو جائے تو اس کو جڑ سے ختم کرنا ناممکن ہے. شوگر کے مریض کو دوائیاں دے کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جس طرح بلند فشار خون، ہائپر ٹینشن ہو جائے تو آپ اس کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، صرف دوائیاں دے کے کنٹرول کر سکتے ہیں. کینسر میں کئی ایسی اقسام کے کینسر ہیں جنہیں جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس میں ٹیسٹیکولر کینسر ہے، خصیوں کا کینسر. 97% کو دوائیوں کے علاج کے ذریعے مکمل طور پہ ختم کیا جاتا ہے، مکمل شفا. ہاجکن لمفوما ایک خون کا کینسر ہے، 95% سے 100% تک دوائیوں کے ذریعے مکمل علاج. پروسٹیٹ کینسر 50 سے 60% اگر ابتدائی مرحلوں میں پتہ چل جائے، مکمل علاج، مکمل شفا. چھاتی کا کینسر ابتدائی مراحل میں پتہ چلے تو 50 سے 60% تک کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ کینسر کو جلدی پکڑا جائے. جتنی جلدی اس کی تشخیص ہو اتنا ہی امکانات زیادہ ہیں کہ اس کو آپ مکمل طور پہ ختم کر سکتے ہیں. اور اس صورتحال میں یہ لا علاج بالکل نہیں، بلکہ اس کا مکمل علاج باقی بیماریوں سے بہتر ممکن ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کینسر بھی، کیونکہ بعض بیماریاں موروثی ہوتی ہیں، کیا کینسر بھی موروثی ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. کچھ کینسر ایسے ہیں جو موروثی ہوتے ہیں، اور بہت سے کینسر ایسے ہیں جن کے ہونے کے امکانات وراثت میں پائے جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ 2 عوامل ہیں، اندرونی اور بیرونی. اندرونی عوامل وہ ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر کا نظام کیسا ہے جو کینسر کو ہونے پہ ختم کرتا ہے یا روکتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ نظام بہت مضبوط ہوتا ہے اور کچھ میں ناقص ہوتا ہے. ان لوگوں کے امکانات زیادہ ہیں کینسر ہونے کے. لیکن زیادہ تر عوامل جو کینسر کی پیدائش میں کردار ادا کرتے ہیں وہ بیرونی عوامل ہیں. اور ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہماری تحقیق ہے کہ ان عوامل کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جس طرح حضرت علی کی وہ حدیث ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ قدر کیا ہے اور عمل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، کہا کہ یہ تمہارا عمل ہے، یہ تمہارے اختیار میں. اور کہا آپ دوسرا پاؤں اٹھاؤ، اس نے کہا میں یہ نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا یہ قدر ہے. تو جو اندرونی عوامل ہے وہ قدر ہے.
وہ دوسرا پاؤں جو اٹھ نہیں سکتا، لیکن جو پاؤں ہم اٹھا سکتے ہیں تو وہ قدم ہمیں بڑھانا چاہیے، اپنی احتیاط وغیرہ کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر فوزیہ، اب مجھے یہ بتائیں کہ انہیں کینسر کے بارے میں تو کیوں لازمی بہت سے سوالات اور بھی ہیں ذہن میں، وہ کیے جا سکتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو وائرل انفیکشنز ہیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں کھانسی بڑھ رہی ہے، پھر اچھا آپ کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے، گھروں میں احتیاط نہیں کی جاتی، کیا 3-4 بڑی احتیاطیں ایسی ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گی کہ تاکہ سننے والے گھروں میں اس کو نافذ کر دیں؟ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں جیسے آج کل فلو اور کولڈ بہت پھیلا ہوا ہے، تو یہ ہر سال آتے ہیں، ایک سیزن ہے جنوری فروری، اس سیزن میں یہ فلو بھی پھیلنا ہے، وائرس اور ٹیمپریچر، وائرس نے یہ پھیلتا کیسے ہے، مطلب کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہیں ڈورمنٹ جیسے ہی کہیں پڑے ہوتے ہیں نا، وائرس پارٹیکلز ہر جگہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کسی کمزور آدمی کو دیکھ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، جیسے ہی سیزن آتا ہے نا جس میں وہ زیادہ ملٹی پلائی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد کمزور بندے اس کو کانٹریکٹ کر لے تو پھر آگے سے سپریڈ ہوتا ہے، اور سپریڈ آپ نے ویسے ہی روکنا ہے جیسے کہ آپ کووڈ کے لیے احتیاطی اقدامات کرتے ہیں کہ آپ اپنا آپ ریسٹ کر لیں، گھر میں رہ لیں، آپ نہ لوگوں سے زیادہ ملیں، بچوں کو ایک دن گھر بٹھا لیں، اگر بخار چڑھا ہے پیراسیٹامول دے دیں کچھ۔ اچھا بعض کا پتہ ہے عجیب سا ہوتا ہے، میں یہاں مختلف اسپتالوں میں اگر کبھی چلا جاؤں رپورٹنگ کے لیے یا کسی کو عیادت کے لیے، تو اس طرح کی وارڈز کے اندر خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کے 6-6 مہینے کے ان کو کندھے سے لگایا ہوا اور وہاں پہ لے کے پھر رہی ہیں، اور وہ بچے اتنے ویک ہوتے ہیں وہاں سے وائرس بیچارے لے کر آ جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے، کیونکہ وائرس جیسے آپ نے کہا تھا ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا، ہم کسی بھی چھوٹے جو مائکروسکوپک چیزیں ہوتی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھ سے، تو ہر جگہ پہ رسک ہوتا ہے۔ آپ نے وہی تو بات اسی پہ آ گئی، ایک آگاہی ہو، دوسرا رویوں میں تبدیلی آئے، لوگ خود سیانے کام کریں، سماجی طور پر ایک ذمہ دار اور باشعور شہری وہ اپنے رویوں کی وجہ سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور آپ اصل ہماری یہاں سوسائٹی میں مختلف اصطلاحات کے اپنی مرضی کے ایسے معنی نکالے گئے نا، اب توکل ہے جی، میں احتیاط کر رہا ہوں تو لوگ کہیں گے تمہارا ایمان ہی کمزور ہے۔ بھائی ایمان کمزور نہیں، یہ ایمان کے طاقتور ہونے کی علامت ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہوں اور آپ کو بھی بچا رہا ہوں۔ اور جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایک قرآن کی آیت کا حوالہ پیش کیا تھا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ہمارے ہاں اصل میں چیزوں کے اتنے سطحی سے معنی اور مفہوم مشہور کر دیے گئے ہیں کہ لوگ بجائے اس کے کہ خود شرمندہ ہوں اپنی بری حرکتوں پر، وہ دوسرے کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ تم یہ کر رہے صحیح کہہ رہے ہیں۔ لوگ خام خواہ میں آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ آپ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، اور احتیاط چاہے کینسر چاہے کوئی بھی بیماری ہو، احتیاط سے آپ زیادہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر اگر کوئی اس طرح کی بیماری آئی ہے، آپ کے روز پڑوس میں ہیں، تو آپ لوگوں کو حد سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ احتیاط سے میرے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے کووڈ کا پیشنٹ ہے تو ہم تو اس کے قریب نہیں جائیں گے اور اسے ہم بالکل آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں، کوارنٹائن کر دیتے ہیں اس کو۔ جو کینسر کا پیشنٹ ہے، کیا اس سے میل جول میں، اس سے سلام دعا میں، اس کی عیادت کرنے میں کیا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو اس کی وجہ سے کینسر ہو جائے؟ کینسر کی مریض سے کینسر نہیں لگ سکتا کیونکہ کینسر ایک متعدی مرض نہیں ہے، صحیح، لیکن کینسر کے مریض اگر ادویات پر اور ایسی ادویات پہ جس سے اس کا جسم کا دفاعی نظام کمزور ہے تو ملنے جلنے والوں سے اس کو انفیکشن ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو مذہبی طور پہ بھی کہا گیا کہ جب آپ بیمار کی بیمار پرسی کرنے جائیں تو زیادہ دیر نہ ٹھہریں اس کے پاس۔ ہاں صحیح، کیونکہ اگر آپ کو اس سے مرض نہیں بھی لگ سکتا تو ہو سکتا ہے اس کا جسم کا مدافعاتی نظام کمزور ہو، اس کو آپ سے مزید کوئی مرض لگ جائے۔ تو صرف یہ احتیاط کیجئے کہ جب کینسر کے مریض علاج کروا رہا ہے، کیموتھراپی لے رہا ہے اور اس کے جسم کا دفاعی نظام کم ہے، تو اس کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا جائے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کا جن کو کوئی کھانسی، نزلہ، زکام یا کوئی انفیکشن ہوا ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں ابھی آپ کی جو گفتگو ہوئی ڈاکٹر فوزیہ سے، اس پہ میں اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ذہنی صحت اور جسمانی صحت کا بہت قریبی تعلق ہے۔ اگر آپ کا ذہن پریشان ہے تو آپ کی جسم کے اندر ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم اسٹیرائڈز کہتے ہیں، جو آپ کی جسم کے دفاعی نظام کو کمزور کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس سے آپ کی بیماریاں ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ میں ماہر امراض سرطان ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت پہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے اور اس کو انسانی کمزوری سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہے، کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کمزوری ہے. حالانکہ جو شخص زیادہ ذہین ہوتا ہے اس کو ذہنی مسائل زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذہن کا زیادہ استعمال کرتا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ملک میں عام ادویات جو آپ کو ذہنی امراض کے لیے چاہیے وہ میسر نہیں ہے، اور نہ ان کو لانے کی ملک کے اندر اجازت ہے، ان کے اوپر پابندی ہے. منشیات مل جاتی ہیں ذہنی مریضوں کو، لیکن ادویات نہیں مل سکتی. کینسر کے مریضوں میں بھی جن کو آخری سٹیج ہو اور ان کو پین کلرز چاہیے، ان کو جو مورفین بیسڈ پین کلرز ہیں، جو افیون کے مرکبات سے بنے ہوئے درد زائل کرنے والی دوائیں، وہ نہیں ملتی. ان پہ پابندیاں ہیں، پیتھیڈین، مورفین سلفیٹ، اوراماف. بازار میں ہر قسم کی ہیروئن ملتی ہے. اور یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے، یہ ایک ایسا تضاد ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے جائز چیزوں کو ناجائز کر دیا ہے اور ناجائز چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نہ صرف کہ بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں بلکہ لوگوں کے اندر ہیجان بڑھ رہا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آخر میں، بالکل وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، آپ نے یہ کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا، مثال کے طور پر سگریٹ ہے، پان ہے، چھالیا، گٹکا، سپاری وغیرہ، تو یہ بھی کینسر کو ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہیں، آپ کی باڈی کو ویک کر رہی ہوتی ہیں اندر سے جا کے. اور آپ نے کہا کہ آپ اس کے بجائے سبزیاں، فروٹ وغیرہ، ان سب کے اندر یہ ایکسائٹمنٹ جو ہے یہ آپ وہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ کینسر کا پیشنٹ، مثال کے طور پر میں تو بھی ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل جی، میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ بھی نہیں کروایا، کیا ایسا کرنا چاہیے کہ سال میں یا 2 سال بعد ہمیں کوئی مستقل چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے؟ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو کینسر ہے تو آپ یہ پتہ کریں کہ ان کو کس عمر میں کینسر ہوا. صحیح. جس عمر میں آپ کے قریبی عزیز کو کینسر ہوا، والد، بھائی، والدہ، چچا، تایا، اس سے 10 سال پہلے آپ احتیاطی تدابیر بھی شروع کر دیجئے اور اس کی اسکریننگ بھی کروائیں. اسکریننگ میں کروا لیں. صحیح. عموماً کہا جاتا ہے کہ جو چھاتی کا کینسر ہے، بریسٹ کینسر، اس کی اسکریننگ 50 سال کی عمر کے بعد ہونی چاہیے. پروسٹیٹ کے کینسر کی 50 سال کے بعد ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیے اگر آپ کے خاندان میں یہ کم عمر میں ہو رہا ہے تو پھر وہ اندرونی عوامل جن کا ہم نے ذکر کیا، وہ جینیاتی سسٹم، ڈاکٹر فوزیہ نے جو ڈی این اے کا ذکر کیا کہ اس کے اندر کا جو سسٹم ہے ریپیئر کا وہ ڈیفیکٹڈ ہے. صحیح. تو اس صورت میں اگر آپ کے خاندان میں کسی کو 50 سال کی عمر میں چھاتی کا کینسر ہوا ہے تو آپ 40 سال کی عمر میں میموگرام یا MRI کروانا شروع کر دیں. اور یوزلی سال میں 1 دفعہ سے لے کے 3 سال میں 1 دفعہ تک یہ ٹیسٹ کروانے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا کیا پرابلم ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیب خان صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ صادق صاحبہ. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کینسر کے حوالے سے کہ یہ کینسر ہماری باڈی میں پیدا کیسے ہوتا ہے، پھلتا پھولتا کیسے ہے، ہمیں نقصان کیسے پہنچاتا ہے اور ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. اور خصوصاً ہمارے ہاں ہیروئزم کا شکار ہو جاتے ہیں نوجوان. وہ کہتے ہیں نا سٹائل سے سگریٹ پینا اور پھر پان، گٹکا، سپاری، چھالیا اور اس طرح کی چیزیں، یہ منشیات وغیرہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نا ایک ہیرو پروفائل میں لانے کے لیے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو آج سے ہی اپنے اکاؤنٹ میں پر منتھ 1000 روپیز جو ہے نا وہ اپنے علاج کے لیے سیو کرنے چاہیے، کیونکہ 20 سال بعد آپ نے اسپتال میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے پھر آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو بھی پرابلم اور مشکلات کا آپ راہ دکھائیں گے. تو سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آج سے ہی احتیاط کریں. احتیاط کریں گے تو آپ بھی سلامت رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی سلامت رہیں گے اور ایک مستحکم اور خوشحال معاشرہ ہم اس کی بنیادیں رکھ سکیں گے. بہت شکریہ.